اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوہ شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء فإذ لم یأتوا بالشہداء فأولئک عند اللہ ھم الکاذبون ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم وتحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم ولولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین ویبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف الرحیم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ نور کا دوسرا رکوع ہے اور اس کا تعلق ایک اہم واقعے کے ساتھ ہے۔ شروع صورت میں انسانی معاشرت سے متعلق ایک بنیادی قانون اور ضابطہ بیان کیا گیا تھا کہ ایمانی اخلاقیات کے بالکل متضاد جو رویہ ہے وہ زنا کاری کا ہے۔ زنا کرنا یا زنا کا الزام لگانا دونوں ہی جرم ہیں۔ پچھلی صورت میں واضح کیا گیا تھا کہ مومنون کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اس حفاظت کا سب سے اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ وہ سوائے معاہدہ نکاح کے کوئی مرد اور عورت ایک دوسرے سے تعلق قائم نہیں کرتے۔ نکاح کی ضد زنا ہے، تو پچھلے شروع رکوع میں زنا سے متعلق بنیادی قانون بیان کیا گیا کہ اگر مرد اور عورت زنا کریں اور اگر غیر شادی شدہ ہیں تو 100 کوڑے لگائے جائیں، اور اگر شادی شدہ ہیں تو انہیں رجم کیا جائے۔ پھر دوسرا قانون یہ بیان کیا گیا تھا کہ کسی نے کسی پر زنا کی تہمت لگائی تو 4 گواہ پیش کرنا ضروری ہے، اور اگر 4 گواہ پیش نہ کیے جا سکے تو تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، حد قذف۔ حد زنا اور حد قذف کا ذکر پچھلے رکوع میں آ گیا۔ اور اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پر الزام لگاتا ہے اور عورت انکار کرتی ہے تو اس کے لیے لعان کا قانون بھی بیان کیا گیا کہ ایسی مشکل صورت میں جہاں ایک مرد کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں اور وہ بیوی پر زنا کا الزام لگاتا ہے تو 2 ہی راستے تھے، یا تو گواہ لائے ورنہ 80 کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو اس پر حد لعان کا قانون نازل ہوا کہ 5 گواہیاں دونوں دیں، میاں بیوی، اور ان کے درمیان ہمیشہ کے لیے تفریق ہو گئی، علیحدگی ہو جائے گی، اب وہ میاں بیوی کے طور پر نہیں رہ سکتے۔ تو معاشرت کے یہ 3 قوانین پیچھے بیان کیے
اس میں جو تہمت سے متعلق قانون جس پر 80 کوڑے کی سزا ہے، اس حوالے سے ایک واقعہ وقوع پذیر ہوا۔ اس واقعے پر یہ 2 رکوع نازل ہوئے ہیں، جن میں سے ایک یہ رکوع اور اس سے اگلے والا واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے۔ اس زنا کے قانون کے نازل ہونے کے بعد غزوہ بنی المصطلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ میں تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ازواج مطہرات میں سے کسی کو اپنے ساتھ رکھتے تھے جہاد میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ پورا تفصیلی واقعہ بیان کیا ہے، جو بخاری شریف میں 1.5-2 صفحے پر مشتمل ہے۔ قصے کی تمام تفصیلات خود حضرت عائشہ نے بیان فرمائی ہیں۔ تو عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور نے قرآن اندازی کی تو اس میں میرا نام نکل آیا۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غزوہ میں شریک ہونے کے لیے ساتھ روانہ ہونے لگی تو میرے پاس کوئی ہار نہیں تھا گلے میں۔ بیویوں کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ شوہر کے ساتھ ہوں تو کوئی زیور پاس ہو، تو وہ کسی خاتون سے انہوں نے عاریتاً کوئی سیپیوں کا بنا ہوا ہار تھا، وہ انہوں نے گلے میں لٹکا رکھا تھا، لے لیا ادھار۔ تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ حضور کے ساتھ سفر پر چلی گئیں، جہاد سے واپس آ رہے تھے، غزوہ بنی المصطلق سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چونکہ عمر زیادہ نہیں تھی اور جسم بھی سلم تھا، ان کے لیے ایک الگ سے مستقل اونٹ ساتھ چلتا تھا، اس میں ایک ہودج جس کے چاروں طرف پردے لٹکے ہوتے تھے، حضرت عائشہ اس میں بیٹھتی تھیں، اور وہ جو اونٹ والے ہیں 3-4 آدمی وہ اسے اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیتے تھے، اونٹ کھڑا ہو جاتا تھا۔ اب ایک جگہ پڑاؤ کیا، اور اس پڑاؤ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی۔ ادھر سے انہیں اندازہ نہیں تھا کہ قافلے کے کوچ کا اعلان ہو گیا، تو وہ وہاں سے نکل کر باہر جنگل میں بیت الخلاء کے لیے تشریف لے گئیں۔ اسی دوران کوچ کا اعلان ہو گیا، لشکر روانہ ہونا ہے۔ اب وہاں انہیں دیر اس لیے لگ گئی کہ وہ ہار ٹوٹ کے کہیں گر گیا۔ وہاں جب تلاش کرنے میں لگ گئیں، ارد گرد جہاں جہاں جس راستے سے گئی تھیں، ادھر سے کوچ کا اعلان ہو گیا، اور 4 آدمیوں نے وہ ہودج اٹھایا اور اونٹ پہ رکھ دیا۔ پردے چونکہ لٹکے ہوئے تھے، انہیں اندازہ نہیں ہوا کہ حضرت عائشہ اندر ہیں یا نہیں، اور وزن بھی چونکہ اتنا زیادہ نہیں تھا اس لیے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ اونٹ روانہ ہو گیا، پورا لشکر روانہ ہو گیا۔ شام کا وقت ہے، حضرت عائشہ واپس آئیں تو قافلہ جا چکا ہے۔ سمجھدار تھیں، حضرت عائشہ نے سوچا کہ اگر میں قافلے کی طرف پیچھے چلوں تو پہنچ تو سکتی نہیں پیدل، ان کو جب میں نہیں ملوں گی تو واپس اسی جگہ پر آئیں گے۔ تو وہی جو درخت جس کے قریب ان کا اونٹ تھا، وہیں اس درخت کی جڑ میں بیٹھ گئیں کہ تلاش کرتے ہوئے آئیں گے تو یہیں مجھے ملنا چاہیے، میں اگر کسی جنگل میں بھٹک گئی تو پتہ نہیں میں کس طرف اور وہ کس طرف۔ تو وہ وہیں درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں، اور وہیں انہیں نیند آئی، سو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ لشکر سے پیچھے کئی میل کے فاصلے پر کچھ لوگوں کا دستہ مقرر کیا جاتا تھا، کم از کم ایک آدمی تو ضرور ہوتا تھا۔ حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس غزوہ میں ان کی ڈیوٹی تھی کہ وہ پیچھے سے جب لشکر روانہ ہو جائے تو لشکریوں میں کسی کی کوئی چیز گری پڑی رہ گئی، ہوتا ہے مجمع چل رہا ہے تو چلتے ہوئے جلد بازی میں کوئی چیز رہ گئی ہو، تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی مقرر کیا ہوا تھا کہ وہ کسی کی گری پڑی چیز ہو، پورا لشکر کی راؤنڈ لگا کر جو چیزیں اسے ملیں وہ لے کر آ جائے، اور پھر جس کی گری ہو وہاں لشکر میں دے دی جائے۔ صفوان ابن معطل اگلی صبح کو وہاں پہنچتے ہیں، تو دور سے انہوں نے لشکر پر پورے پر، ظاہر رات کے اندھیرے میں تو پتہ نہیں چلنا تھا کہ کیا چیز ہے کیا نہیں، اس لیے صبح کو وہاں پہنچے تاکہ دن کی روشنی میں دیکھ لیں کہ کوئی چیز گری پڑی ہے تو وہ اٹھا کر لشکر میں لے جائیں۔ انہوں نے دور سے دیکھا کہ ایک ہیولہ پڑا ہے،
درخت کے سائے میں۔ قریب پہنچے تو چونکہ پردے کا قانون سے پہلے حضرت عائشہ کو انہوں نے دیکھا ہوا تھا، ان کی نظر جیسے ہی حضرت عائشہ صدیقہ پر پڑی تو انہوں نے بلند آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس سے ہڑبڑا کر حضرت عائشہ اٹھ بیٹھی، چہرے پہ پردہ کر لیا، اور انہوں نے اونٹ ان کے پاس تھا، لا کر قریب بٹھا دیا، خود دوسری طرف رخ کر لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ اس اونٹ پر بیٹھ گئی اور وہ نکیل پکڑ کر صفوان پیدل انہیں لشکر میں لے کر گئے۔ ظہر کے بعد حضرت عائشہ وہاں پہنچی ہیں تو قافلے میں شیطان الرجیم تھا، ایک منافق عبداللہ ابن ابی، اس نے دور سے دیکھا کہ عائشہ اور صفوان ابن معطل جو ہیں یہ اونٹ پہ آ رہے ہیں، وہ اونٹ پہ بیٹھی ہوئی اور وہ نکیل پکڑے ہوئے۔ اس خبیث انسان نے وہاں پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ ان دونوں کا کوئی آپس میں تعلق ہے، جس کی وجہ سے یہ اکیلی اونٹ پہ ان کے ساتھ آ رہی ہے۔ وہاں سے ہوتے ہوتے پروپیگنڈا پورے لشکر میں پھیل گیا۔ حضرت عائشہ کہتی مجھے کسی طرح کا کوئی پتہ نہیں کہ میرے خلاف کیا پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ مدینہ آئے تو مدینہ میں بھی ہر مجلس میں اسی طرح کی فضول گفتگو، مردوں عورتوں میں ہر جگہ کھسر پسر کھسر پسر۔ منافقین تو تھے ہی پروپیگنڈا کرنے والے، کچھ مخلص مسلمان بھی ان کے پروپیگنڈے کے ذیل میں آ گئے۔ یہ جو نیک اور سادہ دل لوگ ہوتے ہیں، بے وقوف سے وہ لائی لگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی، وہ ساتھ لگ گئے۔ حتیٰ کہ حضرت حسان ابن ثابت، مصطح ابن اساسہ اور اس طرح کے کئی لوگ سیدھے سادے قسم کے، وہ بھی اس پروپیگنڈے کے ذیل میں آ گئے اور انہوں نے بھی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ پروپیگنڈا پورے عروج پر تھا، لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے خبر تک نہیں کہ میرے خلاف کیا ہو رہا ہے۔ البتہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ مجھ سے وہ نہیں رہا جو پہلے تھا۔ میں نے کہا شاید ویسے کوئی طبیعت کا اثر ہوگا، تو حضور اس طریقے سے جیسے کھل کر پہلے مجھ سے بات چیت کرتے تھے ویسی بات حضور نے کرنا بند کر دی۔ ایک دن حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ بیت الخلاء کے لیے عورتیں باہر جاتی تھیں، تو میں بھی عورتوں کے ساتھ جا رہی تھی، تو ایک خاتون میرے ساتھ بڑھیا تھی، مصطح ابن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، ان کا پاؤں الجھا تو وہ گرنے لگیں، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو گالی دی، مصطح کو، کہ مصطح ہلاک ہو جائے۔ تو حضرت عائشہ کہتی میں نے حیران ہو کر کہا اماں جان وہ تو بڑے مخلص مسلمان ہیں، مصطح تمہارا بیٹا، اور تم اسے برا بھلا کہہ رہی ہو۔ تو خاتون نے میری طرف بڑی غور سے دیکھا کہ عائشہ تمہیں پتہ نہیں کہ تمہارے خلاف وہ کیا بات کر رہا ہے؟ عائشہ کہتی مجھے نہیں معلوم۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ وہ تو 1 مہینہ ہو گیا جب سے تم سے وہاں سے آئی ہو لڑائی سے، تمہارے خلاف تو مدینے میں بڑا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، جھوٹا الزام تم پر لگایا جا رہا ہے، میرا بیٹا بھی اس میں شریک ہے مصطح، اس لیے میں نے اس کو برا بھلا کہا۔ عائشہ کہتے ہیں میری تو ایک سانس اوپر ایک نیچے کہ یہ کیا میرے ساتھ۔ واپس آئی اور رونا پیٹنا شروع کر دیا گھر میں، بہت مسلسل روتی رہی۔ حضور نے بھی مجھ سے پوچھا کہ اصل معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے اس سے تکلیف ہوئی، حضور بھی پریشان تھے، کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ 1 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ ایسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ تم اپنے گھر چلی جاؤ۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلی گئیں، اور وہاں بھی ان کا وہی کہتے میری آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے تھے، ہر وقت روتی رہتی تھی، اللہ سے دعا مانگتی تھی کہ میری برات کا اعلان ہونا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی آئے اور حضرت عائشہ سے کہا کہ اگر دیکھو تم سے جرم ہو چکا ہے
تو تم استغفار کرو، اور اگر نہیں ہے تو پھر اپنی برات کی کوئی صورت پیدا کرو۔ اس طرح کی کوئی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہی۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ میرا جواب میرے باپ دیں گے، ابو بکر اور میری ماں دیں گے۔ ظاہر ہے ان کے پاس بھی کیا جواب تھا، سب پریشانی کے عالم میں تھے۔ اسی موقع پر یہ 2 رکوع نازل ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات کے طور پر حضرت عائشہ بڑے فخر سے یہ رکوع پڑھا کرتی تھی کہ اللہ نے خود میری برات کا اعلان کیا ہے، اور وہ بھی قرآن پاک میں۔ قرآن حکیم نے یہاں بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں جنہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر یہ جھوٹا الزام لگایا تھا۔ تو چونکہ یہاں بہتان تراشی کا معاملہ ہے، تو پیچھے جو بہتان تراشی پر قانون تھا، اس قانون کی ایک عملی مثال ان 2 رکوعوں میں بیان کی گئی ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ کا طوفان اٹھایا۔ افک کہتے ہیں جھوٹ، اور جھوٹ کا پروپیگنڈا، اتنا پروپیگنڈا کہ اس طوفان کے اندر سب لوگ بہہ جائیں۔ جھوٹے پروپیگنڈے کو عربی میں افک کہتے ہیں۔ ایک تو صرف جھوٹ ہے، ایک آدمی دوسرے آدمی سے بول رہا ہے، کذب ہے وہ، اور ایک یہ کہ بات جھوٹی ہو اور جھوٹی بات کو پروپیگیٹ کیا جائے، خوب پھیلایا جائے، ہر کہہ اور مہ تک وہ بات پہنچ جائے، تو اسے کہتے ہیں جھوٹ کا طوفان۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ جھوٹ کا طوفان برپا کیا ہے، عصبۃ منکم، یہ تم مسلمانوں میں سے ہی ایک چھوٹی سی جماعت، بظاہر ایمان کے دعوے دار ہے، مسلمان ہے، جہاد میں بھی حضور کے ساتھ شریک ہے، لیکن ان لوگوں نے جھوٹ کا طوفان باندھا ہے۔ عصبۃ منکم، قرآن کہتا ہے لا تحسبوہ شرا لکم، تم اس جھوٹ کے طوفان کو اپنے لیے شر بد شمار کرو، چونکہ سب پریشان تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی چونکہ وحی نہیں آ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان تھے۔ کئی لوگوں سے حضور نے بار بار پوچھا، کسی سے پوچھا کہ عائشہ کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس بیچاری کو تو یہ نہیں پتہ، آٹا گوندتی ہے، تو آٹا گوندتے گوندتے اسے نیند آ جاتی ہے، مرغی آ کر اس کا آٹا کھا جاتی ہے، تو جو اتنی معصوم ہے اس کا ان معاملات سے کیا تعلق؟ البتہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ کہا تھا جو حضرت عائشہ کے دل میں پیوست ہو گیا، اور جو اگلی سارے اختلافات کی بنیاد بھی بنا۔ حضرت علی سے حضور نے پوچھا، تو حضرت علی نے کہا عورتیں بہت ہیں۔ حضرت عائشہ پر تو کوئی بات نہیں کی، لیکن کہا عورتیں بہت ہیں، تو یہ جملہ بھی حضرت عائشہ کو تکلیف دہ محسوس ہوا۔ تو بات یہ ہے کہ پریشانی کا عالم بہت زیادہ تھا، چونکہ سب پریشان تھے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے کہا گیا کہ اس واقعے کو تم اپنے لیے شر محسوس مت کرو، بل ہوا خیر لکم، تمہاری جماعت کے لیے یہ واقعہ خیر ثابت ہوا۔ پتہ چل گیا کہ کون کھرا ہے اور کون کھوٹا ہے، کس کو نبی پر اور نبی کے اہل خانہ پر غیر متزلزل اعتماد ہے، اور کون ہے جو نبی اور اس کے اہل خانہ پر اس طرح کے جھوٹے الزامات لگاتا ہے۔ آدمیوں کی اصلیت ثابت ہو گئی۔ قرآن نے غزوہ احزاب کے موقع پر وہ آیات نازل ہوئی تھی جس میں حضور کی ازواج مطہرات کو امت کی مائیں قرار دیا ہے کہ حضور کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ تو جو ماں کے خلاف اس طرح کا پروپیگنڈا کر رہا ہے، اس کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی کہ اس کا ایمان کی نوعیت کیا ہے، وہ رسول کی اتھارٹی کو کیا مانتا ہے۔ تو بظاہر تو تکلیف ہوئی ہے، مہینہ 1.5 مہینہ، لیکن اس سے
مدینے کا ہر مسلمان اس کی آزمائش ہو گئی کہ وہ کدھر کھڑا ہے۔ لا تحسبوہ شرا لکم، تم اس کو شر مت شمار کرو، بل ہوا خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ سب سے پہلے تو یہ تسلی دی قرآن حکیم نے، لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، یہ جو جھوٹ کا طوفان برپا کرنے والے لوگ تھے، ان میں سے ہر ایک آدمی نے جتنے درجے کا بھی جرم کمایا ہے، گناہ کمایا ہے، وہ کمایا ہے۔ مخلص مسلمان بھی اگر کسی پراپگنڈے میں آئے ہیں تو انہوں نے اس درجے کا جرم کیا ہے، بہتان تراشی میں حصہ لیا ہے۔ اور جو منافق ہیں وہ تو ہیں ہی، اور اصل میں تو ان تمام کا ایک بانی ہے، قرآن نے اس کی نشاندہی کی، والذی تولی کبرہ منہم، اور وہ آدمی جو ان تمام میں سب سے بڑا ہے، اس جھوٹ کے طوفان کو گھڑنے والا اور لوگوں کے سامنے بیان کرنے والا، جس نے بہت بھاری بوجھ اٹھایا ہے ان میں سے، لہم عذاب عظیم، اس کے لیے تو بڑا ہی زبردست عذاب ہے۔ دنیا میں بھی وہ ذلیل ہو کر مرے گا اور آخرت میں بھی وہ ذلیل ہوگا۔ عبداللہ ابن ابی جسے رئیس المنافقین کہا جاتا ہے، کیونکہ اصل تو اسے حسد تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ کی ریاست میں اس کو سربراہ بنانے کا مدینے والوں نے فیصلہ کیا تھا۔ حضور تشریف لے آئے تو اس کی صدارت اور اس کی سربراہی کھٹائی میں پڑ گئی۔ تو یہ ہر ایسے قدم پہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات آتی تو اس کو خوب پراپگیٹ کرتا تاکہ کسی طریقے سے یہ حکومت، اپوزیشن ہوتی ہے نا، جیسے حکومت گرانے کے چکر میں، تو یہ حکومت گرانے کے چکر میں کوئی بھی ایشو ملے اسے جھوٹ کے طور پر پورا پھیلا دو، پراپگیٹ کر دو۔ تو اس نے عبداللہ ابن ابی نے یہ حرکت کی، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار ہے، دنیا میں بھی اس کے لیے بڑا عذاب ہے، ذلیل ہو کر مرا۔ ذلت سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ بظاہر وہ ایمان والی جماعت کا دعوے دار، اور دوسری طرف جماعت کے اندر ہی اس کی جڑیں کاٹنے کا کام منافقت، اور عربوں میں منافقت بہت ہی ذلت امیز کام ہوتا تھا۔ دوغلا شخص ادھر بھی اور ادھر بھی، دونوں طرف ہو، تو منافقت ایک عذاب۔ تو قرآن حکیم کہتا ہے اس کو سخت ترین عذاب ملے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس تہمت کے نتیجے میں یہ سزا کا مستحق بنا، کھل کر اس کا کفر اور نفاق سامنے آ گیا۔ لولا اذ سمعتموہ، قرآن نے تنبیہ کی، خبردار، کیوں نہیں جب تم نے یہ جھوٹی بات سنی تھی۔ تو تمام مسلمان مرد اور عورتیں، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، کیوں نہیں انہوں نے گمان کیا، مسلمان اجتماعیت اپنے بارے میں بھلائی کا، اور وہ بھی نبی کی بیوی کے بارے میں بھلائی کا گمان کیوں نہیں کیا، اور اپنے آپ کو سامنے رکھ کر اپنے ایمان کے تناظر میں کیوں نہیں پرکھا کہ یہ بات کتنی بھاری ہے کہ ابو بکر صدیق کی بیٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کیا اس حرکت میں مبتلا ہو سکتی ہے جو تم جھوٹا پراپگنڈا اس کے خلاف کر رہے ہو۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو بیوی نے کھانے کے دوران کہا کہ وہ عائشہ کے بارے میں اس طرح کا پراپگنڈا چل رہا ہے، آپ نے سنا؟ ابو ایوب انصاری نے کہا خبردار میرے سامنے اس طرح کی بات کی تو تم بتاؤ کہ تم پر اگر کوئی یہ الزام لگائے تو تم برداشت کرو گی؟ اپنے آپ کو سامنے رکھو عائشہ کی جگہ پر۔ انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں کروں گی۔ تو ابو ایوب انصاری نے کہا تو ابو بکر صدیق کی بیٹی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے بارے میں یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ اس نے اس طرح کی کوئی حرکت کی ہو؟ خاموش ہو گئی۔ اسی کو قرآن نے کہا کہ تم نے جب یہ جھوٹا پراپگنڈا سنا تو تم مسلمان مرد ہوں یا عورتیں، المؤمنون والمؤمنات، تو انہوں نے اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟
اور انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا وقالوا ھذا افک مبین، انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ واضح طور پر جھوٹ کا طوفان ہے؟ باز پرس کی ہے اللہ نے کہ تمہیں تو سنتے ہی اس کے جواب میں حضرت عائشہ کے بارے میں خیر کا گمان کرنا چاہیے تھا، اور اس طوفان کے بارے میں کہنا چاہیے تھا کہ ھذا افک مبین، یہ جھوٹ کا طوفان ہے۔ پہلے میں قانون بیان کر چکا ہوں، اللہ پاک نے فرمایا لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، جو آدمی جھوٹ کا الزام کسی پر زنا کا لگائے تو پیچھے قانون بیان ہو چکا ہے کہ 4 گواہ لائے، تو کیوں نہیں تم نے عبداللہ ابن ابی سے، جھوٹا پراپگنڈا کرنے والوں سے 4 گواہ کیوں نہیں مانگے؟ تم نے کیوں نہیں مطالبہ کیا تم نے کہ 4 گواہ لاؤ؟ لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء فإذ لم یأتوا بالشہداء، اور اگر وہ یہ گواہ نہیں لائے تھے اور نہ ان کے پاس کوئی گواہ تھا تو فأولئک عند اللہ ھم الکاذبون، تو یہ جھوٹا پراپگنڈا کرنے والے اللہ کے ہاں بالکل جھوٹے ہیں۔ ہم بھی تاکید کے لیے لائے دوبارہ، اور پورا جملہ بھی تاکید کا ہے، اور اللہ کا نام بھی ساتھ ذکر کر دیا۔ اللہ کے نزدیک یہ سب لوگ پکے جھوٹے ہیں۔ یا تو 4 گواہ لائیں اگر کوئی کسی پر زنا کی تہمت لگائے، اور یا پھر کیا ہے، کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو جائے۔ تم نے ان کو بلا کر گواہ کیوں نہیں مانگے؟ ان کو سزا کیوں نہیں دی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا جھوٹا الزام تھا حضرت عائشہ پر کہ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ، اگر تم مسلمانوں کی جماعت پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت دنیا اور آخرت میں نہ ہوتی تو یاد رکھو اس جھوٹ پر لمسکم فیما افضتم، تم نے جو پراپگنڈا کیا ہے اس کے نتیجے میں تمہیں عذاب عظیم، تمام کو عذاب گھیر لیتا، پورا مدینہ عذاب کے لپیٹ میں آ جاتا۔ جی، اللہ نے یہ بڑی برداشت کی ہے، اللہ نے فضل اور کرم کیا ہے، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جتنا طوفان تم نے برپا کیا ہے ایک معصوم اور محسن خاتون پر، اور ایک شریف اور اچھے انسان صفوان ابن معطل پر، تو اس کے نتیجے میں تم تمام کو کیا ہے، سخت عذاب گھیر لیتا۔ قرآن کہتا ہے عجیب بات ہے، اذ تلقونہ بألسنتکم، جب تمہاری زبانوں نے ان کے پراپگنڈے کو قبول کرنا شروع کر دیا، یہ جھوٹا پراپگنڈا کر رہے ہوں اور مسلمان ہو کر جھوٹے پراپگنڈے کو قبول کر لے، ہر سنی سنائی بات کو آگے نقل کرنا شروع کر دے بغیر کسی تحقیق کے، یہ تو مسلمان اجتماعیت کی سراسر خلاف ورزی ہے۔ مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح اور سچے اجتماع میں جھوٹ کے طوفان کو پھیلانے کی اجازت نہیں ہے، پراپگنڈا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو حقائق اور سچائی ہے اس کے مطابق بات اور گفتگو کرنی ہے، اور اگر کوئی بری بات ہے بھی تو اس کی اشاعت ممنوع ہے، جیسا کہ اسی رکوع کے آخر میں اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں اذ تلقونہ بألسنتکم، عذاب اس لیے آنا چاہیے تھا تم پر کہ جب تم نے اپنی زبانوں سے وہ بات کہنا شروع کر دی جو پروپیگنڈے کے طور پر پھیلائی گئی تھی، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور تمہارے منہ چر بولنے لگے یہ جھوٹا پروپیگنڈا، تمہیں کوئی بھی لگائے کسی غلط راستے پر تو تم چل پڑو، لوگوں کی زبانوں سے باتیں سنتے ہو اور پھر تمہارے منہ اس پروپیگنڈے کو لے کر آگے لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیں۔ تقولون بافواہکم، اور ایسی چیز بیان کر رہے ہو تم کہ ما لیس لکم بہ علم، کہ تمہیں اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ آدمی کو جو بات کسی سے سنے اور خود اس کو اس کے بارے میں کوئی علم نہ ہو تو وہ آگے منتقل کرنا، یہ ایک معاشرے کی سب سے بڑی خرابی ہوتی ہے، کسی معاشرے کی خرابی کا علامت ہے یہ کہ ہر سنی سنائی بات آگے منتقل کر دی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا
ان یحدث بکل ما سمع، کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو بات بھی سنے بغیر کسی تحقیق کے آگے بیان کرنا شروع کر دے۔ بھائی آپ تک بات آئی ہے تو بات کی تحقیق کرو، اگر اس کے حقائق ہیں، دلائل ہیں، شواہد ہیں، تحقیق سے ثابت ہو تو پھر آگے اس بات کو بیان کرنا چاہیے، اور اگر تحقیق نہیں ہے، محض سنی سنائی بات آگے منتقل کر دی۔ تو حضور نے فرمایا کہ آخر زمانے میں شیطان انسان کی شکل میں آئے گا اور وہ آ کر کسی کے کان میں کہے گا کہ میں نے ایسے سنا ہے، ایسے ایسے بات ہے، جھوٹی گھڑی ہوئی بات اس کے کان میں ڈالے گا، اور وہاں سے تھوڑی دیر بعد چلتا بنے گا۔ وہ آدمی اگلے کو کہے گا کہ یار میں نے ایسے سنا ہے، فلانا ایک آدمی شریف آدمی تھا، وہ شکل و صورت بھی نیکوں والی بنا کر آئے گا، جی وہ بڑا صوفی قسم کا آدمی تھا، اس نے یہ بات بتائی ہے، تو ایسی بات سنی ہے۔ وہاں سے آگے چلتے چلتے پوری بستی میں اب اس کا مرکز جو ہے وہ شیطان ہوتا ہے، جھوٹ کا مرکز ہوتا ہے۔ حضرت اقدس مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ علماء میں اختلاف بڑا ہوتا ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کچھ کہتا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ رائے پور کے راؤ صاحبان عصر کے بعد کی مجلس میں حضرت سے یہ سوال کیا تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، علماء حق اور علماء سو میں فرق یہ ہے کہ علماء سو ہر سنی سنائی بات کو آگے نقل کرتے ہیں، خود تحقیق، اگر تو کوئی دنیا دار سرمایہ پرست شیطانی عادتوں والا آدمی سے بات چلی ہو اور علماء کی زبان سے ادا ہو رہی ہو تو وہ علماء سو ہیں، اور اگر وہ بات الرحمن کی طرف سے سچے مخلص علماء کی زبان سے چلے اور پھر عوام میں جائے تو وہ علماء حق، کہ جو قرآن و سنت اور دین کی تعلیمات کی اساس پر سچے لوگ جس بات کو بیان کریں، چاہے عوام مخالف ہی کیوں نہ ہوں، وہ بات حق ہے، وہ علماء سچے ہیں۔ تو بات یہ کہ بغیر علم کے کسی بات کو آگے منتقل کرنا یہ اجتماعیت کے لیے تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ تو قرآن نے کہا ما لیس لکم بہ علم، بغیر کسی علم کے تمہاری زبانیں بولتی رہیں، یہ جھوٹا پراپیگنڈا آگے سے آگے پھیلاتی رہیں، اور تمہاری حالت یہ تھی کہ تحسبونہ ہینا، تم نے اس کو بہت ہلکا لیا۔ ایک پاک دامن عورت اور پاک دامن مرد پر یہ جھوٹا الزام لگانا تم نے ایک بڑی ہلکی سی بات سمجھ لی کہ آگے پراپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ ان تمام وجوہات کی وجہ سے تم پر عذاب آنا چاہیے تھا۔ اگر اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی میں نہ ہوتے تو عذاب آتا، کیونکہ اللہ نے دوسری جگہ پر کہا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ کسی بستی کو عذاب نہیں دیتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ تشریف فرما ہو۔ تو اللہ کے اس فضل و کرم کی وجہ سے عام عذاب نہیں آیا، لیکن تم نے جو جملے کہے ہیں وہ عذاب ہونے کے مستحق تھے، پراپیگنڈا تھا۔ اور یاد رکھو تم نے تو اسے بہت ہلکا سا لیا کہ حضرت عائشہ کے خلاف پراپیگنڈا شروع کر دیا، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عظیم، اللہ کے ہاں تو یہ بہت بڑا جرم تھا کسی پر بھی الزام لگانا۔ حضرت عائشہ تو ذریعہ بنی ہیں اس پورے واقعے کو سامنے آنے کا، ورنہ کسی بھی محسن مرد اور عورت، پاک دامن مرد اور عورت پر جھوٹا الزام لگانا، بہتان تراشی کرنا اللہ کے ہاں سب سے بڑا جرم ہے۔ قرآن نے مزید ڈانٹ ڈپٹ کی وَلَوْلَا إِذ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ، کیوں نہیں جب تم نے یہ جھوٹا پراپیگنڈا سنا تھا تو تم قلتم یہ کہتے کہ ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہمارے لیے قطعی جائز نہیں ہے کہ یہ بات ہم اپنی زبان سے ادا کریں، ان نتکلم بہذا، ہم کلام کریں، اس گفتگو کو آگے بیان کریں۔ تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا، کہنے والے کو جواب دیتے تم، یعنی جھوٹا پراپیگنڈا جس پر کوئی آپ کو علم نہیں ہے آگے منتقل کرنا سب سے بڑا جرم ہے۔ تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ یہ ہم آگے بولیں گے نہیں، جو اگر غلط بات سنو۔
آج تو عجیب تماشا، واٹس ایپ پر جھوٹی خبر ایک چلا دو تو بس چل سو چل، مولوی، مفتی، عالم، انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، سب کچھ جو آیا آگے اسے پھیلا دیا۔ قرآن تو کہتا ہے جب تک تمہیں خود علم نہیں ہے آگے منتقل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تم یہ کہتے اپنی زبان سے کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ بہت پاک ہے، یہ جو بات حضرت عائشہ پر کہی جا رہی ہے یہ تو ایک بہت بڑا بہتان ہے، بہتان عظیم۔ تو کسی سچے مسلمان مخلص کے بارے میں پروپیگنڈا آئے تو اس پروپیگنڈے کو قبول نہ کرنا یہ تمہاری ذمہ داری تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی سخت تنبیہ کی کہ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ خبردار، اس جیسی حرکت ہمیشہ ہمیشہ کبھی دوبارہ نہیں ہونی چاہیے۔ پہلا مرحلہ ہے اس لیے تمہیں معاف کیا جاتا ہے۔ تم نے یہ الزام لگایا ہے تو یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ طوفان برپا ہوا ہے جھوٹ کا، تو آئندہ خبردار یہ جھوٹ کا طوفان تمہارے اندر برپا نہیں ہونا چاہیے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم تمام واقعی ایمان لانے والے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تو مسلمانوں کی جماعتوں میں یہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے کہ جھوٹ کا طوفان برپا کیا جائے۔ قرآن نے یہ تنبیہ کرنے کے بعد کہا وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے کھول کر احکامات بیان کر رہا ہے۔ زنا کا قانون کھول کر بیان کر دیا، 100 کوڑے لگانے کا، حد قذف کا قانون بیان کر دیا، 80 کوڑے لگانے کا، لعان کا قانون بیان کر دیا، بہتان تراشی کو رد کرنے کا قانون یہاں اس رکوع میں بیان کر دیا۔ تو یہ کھل کر اللہ نے اپنے احکامات بیان کر دیے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور بہت سی حکمتوں والا ہے۔ پھر قرآن نے کہا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، یاد رکھو تحقیق وہ لوگ جو بری بات کی اشاعت کرتے ہیں مسلمان جماعت میں۔ ایک ہے فاحشہ، برا کام، اور ایک ہے اس برے کام کی اشاعت، پروپیگنڈا، ننگی تصویریں شائع کرنا، شہوات کو ابھارنے والے کام کرنا، عورتوں کے عیب لوگوں کے سامنے بیان کرنا، کسی میں کوئی جرم ہو تو اس کو پروپیگیٹ کرنا، یہ اشاعت ہے۔ کسی اخبار میں ہو، کسی کتاب میں ہو، کسی الیکٹرانک میڈیا پہ ہو، کسی جگہ پر بھی ہو، فاحشہ کی اشاعت، گند ہے نا، گند کو جتنا نکالو گے اتنی بدبو پھیلے گی، اور نہیں تو لوگوں کو اس غلط کام کرنے پر جو شیطان صفت ہیں حیوانی وسوسے ڈال کر ان کو وہ طریقے سکھائے گا۔ چوری کا طریقہ، اب چوری کے طریقوں پر ناول لکھتے ہیں، کہانیاں سنائی جاتی ہیں، اخبارات میں اشاعت ہوتی کہ فلانے نے اس طریقے سے چوری کی، تو جسے نہیں بھی پتا اسے بھی چوری کا ایک نیا طریقہ معلوم ہو جاتا ہے۔ فلاں نے فلاں کی اس طریقے سے عزت لوٹی، مرد اور عورت اس طرح اکٹھے مجلس میں ہوں اور یہ ہوں اور وہ ہوں، اس کے ڈرامے، اس کی تمام چیزیں، وہ سب اشاعت فاحشہ ہے۔ جرم اگر ہو بھی گیا کسی سے بالفرض تو اس کی جو قانونی سزا ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، عدالت میں مقدمہ آئے، اس کا پروسیس چلے، گواہیاں ہوں اور اس کے مطابق کوئی عدالت فیصلہ کرے، لیکن اس کی اشاعت، اس کا پھیلانا، یہ جرم ہے۔ یہ جب سے گوئبلز کی اولاد پیدا ہوئی ہے، جنگ عظیم دوم میں ڈاکٹر گوئبلز جو جرمنی ہٹلر کا وزیر اطلاعات تھا، اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ ثابت ہو جائے، تو جھوٹا پروپیگنڈا۔ تو اشاعت فاحشہ، کسی بری بات کا خوف پیدا کرنا یا اس کے پھیلانے کا ذریعہ بننا۔ آج کل جیسے یہ وائرس کا خوف پیدا کر دیا، کاروبار چلانے کے لیے، معیشتوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، من مانے مقاصد حاصل کرنے کے لیے۔ تو فاحشہ ہر اس کام کو کہتے ہیں جو سوسائٹی کی اجتماعیت کو توڑنے والی ہو، اور سوسائٹی کی اجتماعیت کے دو بڑے بنیادی دائرے ہیں، ایک سیاسی اور ایک معاشی۔ ان دو دائروں میں بالخصوص
جو اجتماعی ڈسپلن کو توڑنے کا ذریعہ بنے۔ اب یہ عمل بھی مسلمانوں کی اجتماعیت میں تفریق پیدا کرنے کا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کے خلاف پراپگنڈے کے لیے عبداللہ ابن ابی نے ساری حرکت کی تھی۔ حقیقت تو وہ بھی جانتا تھا، لیکن پراپگنڈا۔ تو جو اس اجتماعیت کو توڑنے کا کام کرتا ہے اور اس کی اشاعت کرتا ہے، اس لیے ایسے تمام اخبارات، ایسی تمام میڈیا، ایسی تمام جتنے بھی ذرائع ابلاغ ہیں جو جھوٹی اور غلط بات کا پراپگنڈا کریں، یہ ایک مستقل جرم ہے۔ جیسے جرم کرنے والا مجرم ہے، ایسے ہی اس کا پراپگنڈا کرنے والا بھی مجرم ہے۔ اللہ نے کہا ہے لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے جو جھوٹے پراپگنڈا کرتے ہیں۔ آج کا تو کوئی جھوٹا صحافی نہیں بچے گا جو پراپگنڈے میں شریک نہ ہو۔ جھوٹے چینل، جھوٹی باتیں پھیلانے والے، سامراجی مقاصد کے لیے ملکوں اور قوموں کو تباہ کرنے کے لیے جھوٹا پراپگنڈا کرنے والے، جھوٹے اعداد و شمار پیش کرنے والے، اللہ پاک کہتا ہے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایسا عذاب کہ خود عذاب بھی پناہ مانگے۔ علیم وصف بیان کیا ہے کہ خود عذاب بھی دردناک کی حالت میں ہے۔ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تم جھوٹے پراپگنڈا کر کے اپنے کوئی سیاسی مقاصد، معاشی مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کو خوب علم ہے۔ اس لیے جو قوانین اور ضابطے بتلا دیے گئے ہیں، بس اس کے تناظر میں دیکھو، کسی نے کسی پر الزام لگایا ہے، بہتان لگایا ہے، تو بہتان لگانے والا یا تو 4 گواہ لائے، ورنہ تو اس کو یہ بات آگے کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر وہ کسی دوسرے کے سامنے اس کا بیان کرتا ہے تو 80 کوڑے کے لیے تیار ہو جائے۔ ڈسپلن اس کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا، ورنہ تو جو چاہے جس کی چاہے عزت اچھال دے۔ قتل انسانیت کے بعد سب سے بڑا جرم کسی پر جھوٹا الزام لگا کر اس کی عزت سے کھیلنا ہے، اور کسی کی عزت سے کھیلنا یہ بھی قتل انسانیت ہے، کیونکہ ہر انسان معزز ہے۔ کرمنا بنی آدم، ہم نے پورے بنی آدم کو معزز بنایا ہے، تو کسی کی عزت سے کھیلنا، اور ایک دفعہ پروپیگنڈا ہو جائے تو پھر دوبارہ عزت واپس نہیں آتی۔ کسی پر جھوٹا الزام لگ جائے تو چاہے کتنی وہ صفائیاں پیش کرے، اس کے ماتھے پر وہ کلنک کا ٹیکا لگ جاتا ہے۔ اس لیے قرآن نے اس پر بڑی سخت وعید نازل کی ہے کہ جھوٹا الزام لگانا بہت بڑا جرم، اور پھر صرف ایک فرد یا چند افراد لگائیں، ایک تو یہ بات ہے، اور ایک یہ کہ اس کا پورا طوفان بدتمیزی برپا کر دیا جائے۔ یہ سامراجی حکومتیں جب سے دنیا میں قائم ہوئی ہیں، انہوں نے اس چیز کو کیا ہے بہت زیادہ پھیلا دیا کہ جھوٹے پراپگنڈے کے ذریعے سے اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں۔ بعد میں کہتے ہیں او ہو جی، وہ تو جی ہمیں پتہ چلا تھا کہ عراق کے اندر کیمیائی ہتھیار تھے، اس لیے ان کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ اب کہتے ہیں جی جھوٹی اطلاع تھی، پورا عراق تباہ کر دیا، اسے غلام بنا لیا، وہاں کی پورے انقلاب کو ملیہ میٹ کر دیا۔ اب کہتے ہیں جی غلطی ہو گئی۔ لیبیا تباہ و برباد کر دیا، اجاڑ دیا، ختم کر دیا، اب کہتے ہیں جی کیا ہے، غلطی ہو گئی۔ تو یہ غلطی کیا ہے؟ یہ تو باقاعدہ پورے طریقے سے پلاننگ کے ساتھ جھوٹا پراپگنڈا۔ آج ایران کے خلاف پراپگنڈا ہو رہا ہے جھوٹا، چین کے خلاف پراپگنڈا ہو رہا ہے، یہاں کا میڈیا بھی ساتھ شریک ہے۔ تو یہ جھوٹا پراپگنڈا اور طوفان بدتمیزی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے خلاف یہ پورے مستقل 2 رکوع نازل کیے ہیں۔ واقعہ تو حضرت عائشہ کا سامنے آ گیا، کوئی نہ کوئی سبب بنتا ہے کسی چیز کے نزول کا، تو واقعہ وہ سامنے آیا، اور قرآن نے اس کے ضمن میں یہ بنیادی قوانین اور ضابطے بیان کر دیے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو عذاب آ چکا ہوتا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جو رؤوف الرحیم ہے، مہربان ہے اور انتہائی رحمت والا ہے، تو اس نے برداشت کیا ہے، ورنہ تمہارا کرتوت تو ایسا تھا کہ پورے مدینے کو یہ عذاب گھیر لیتا جو تم نے ایک پاک دامن عورت اور پاک دامن مرد پر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ آئندہ خبردار کوئی آدمی بھی، قرآن نے واضح کر دیا یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ،
اللہ کی نصیحت ایسی نہیں جیسے کسی عام واعظ کی نصیحت ہوتی ہے، اللہ کی نصیحت اللہ کا حکم ہے، خبردار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابداً اس طرح کی حرکت دوبارہ نہیں ہونی چاہیے، ممانعت کر دی۔ تو اس رکوع میں انسانی اجتماعیت کا بنیادی قانون بیان کر دیا کہ جھوٹ کا طوفان برپا کرنا، جھوٹا پروپیگنڈا کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور جو جرم کا ارتکاب کرنے والے ہیں وہ عذاب علیم میں مبتلا ہوں گے، دنیا میں بھی۔ دونوں لفظ کہا ہے اللہ پاک نے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔